السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کو دو اہم جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو پاکستان میں انٹیلیجنس کا ایک سب سے پرانا اور سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے انٹیلیجنس بیورو، ویسے تو آئی ایس آئی بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن جو آئی ایس آئی کا مینڈیٹ ہے وہ فارن انٹیلیجنس کے اوپر ہے۔ اگرچہ یہ بھی چیزیں سامنے آئی کہ وہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی جو ہے وہ ملکی سیاست اس میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر جو سول ایک بہت بڑا اپریٹس ہے انٹیلیجنس کا، اس کا نام انٹیلیجنس بیورو ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹھن گئی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آئی بی سے حساب مانگ لیا ہے اور کہا ہے جی کہ رسیدیں دکھائیں۔ اور رسیدیں کس چیز کی دکھائیں کہ انہوں نے جو غیر قانونی مبینہ غیر قانونی جو ہے وہ کمرشلائزیشن کی، یعنی کہ جو پلاٹ وہ ریزیڈنشل پلاٹ تھے، رہائشی پلاٹ تھے، ان کو کمرشل میں کنورٹ کیا۔ اس کے علاوہ اللیگل ایکسٹینشن، یعنی کہ جو آپ کا اپرووڈ لے آؤٹ پلان تھا اس کے آگے آپ چلے گئے، آپ اس سے پھیلا دیا آپ نے اپنی سوسائٹی کو، وہاں پہ آپ نے بہت ہی سستی زمین لے کے بہت مہنگے داموں بیچی گئی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس میں کتنا ٹیکس دیا گیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل مانگی ہے، یعنی کہ یہ ٹیکس اویژن کی، اللیگل کمرشلائزیشن کی اور اللیگل ایکسٹینشن کی جو ہے وہ انکوائری سٹارٹ کر دی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے۔ اور انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی ہے کہ ہم سے حساب کتاب نہ پوچھا جائے۔ ناظرین، جو انٹیلیجنس بیورو کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں ان کی جو کہ ابھی تک جن کی تفتیش ہونا ضروری ہے۔ اس میں اب تک تو یہ ہوتا آ رہا تھا کہ جو ادارہ جہاں سے یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑا خطرہ ہے، یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو انہوں نے کیسے کرپٹ کیا، ان کو ایک پورا سیکٹر جو ہے وہ انہوں نے نیب کے جو افسران ہیں اور امپلائیز ہیں ان کو دے دیا۔ نیب کو انہوں نے 2200 پلاٹ 2200 پلاٹس جو ہیں وہ نہایت ہی سستی قیمت پر ان کو دیے، اور اب جو ہے نیب کے جو افسران ہیں وہ وہاں پر ایک آپ سمجھیں کہ ان سستے پلاٹس ملنے کے بعد وہ ایک پراپرٹی ڈیلنگ کا بھی وہاں پر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے نیب جیسے ادارے کو بھی کرپٹ کر دیا جس کا کام ان کی انویسٹیگیشن کرنا تھا۔ ایف آئی اے میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی لیکن بعد میں بند کر دی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جب انویسٹیگیشن بند ہوئی تو اس وقت ان کے بھی کچھ معاملات اس ہاؤسنگ آئی بی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے، اور ان کو بھی ایف آئی اے کے افسران کو بھی انہوں نے لارا لگایا ہوا تھا کہ ہم آپ کو سستے پلاٹ دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے وہاں پر اسیسمنٹ کی اور ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ شاید نیب کی طرح کی ڈیل ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ ایف آئی اے کے جو افسران ہیں ان کو شاید بیوقوف بنایا جائے گا اور جو ان سے پیسے لیے جائیں گے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی لیے جائیں گے، تو پھر یہ ڈیل جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اب جو ہے ایف آئی اے نے ان کے خلاف انکوائری وہ شروع کر دی ہے، اور ایف آئی اے نے ان سے چیزیں مانگی تھیں، ان سے رسیدیں مانگی تھیں، ان سے ڈاکومنٹیشن مانگی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عطر من اللہ جو ہے وہ ان کے پاس اس معاملے کی جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے، اور 1 ماہ کا ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ 1 ماہ میں یہ بتایا جائے۔ انہوں نے بلکہ ماسٹر پلان کا جو ہے وہ بھی سٹیٹس جو ہے وہ بھی منگوا لیا، اور جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اوورآل ایک رپورٹ تھی اس کی بھی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے وفاقی حکومت سے منگوا لی ہے، اور 1 ماہ بعد اس کی سماعت ہوگی۔ ناظرین، جو دوسرا کیس تھا وہ تھا عصمت آدم جی یا عصمت ذاکر جو ہیں، یہ ظاہر جعفر کی والدہ ہیں، اور ان کو آج سپریم کورٹ نے ضمانت جو ہے وہ بعد از گرفتاری یا بیل آفٹر اریسٹ جو ہے وہ ان کی منظور کر لی ہے۔ 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی درخواست ضمانت جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اس میں کیا
وجہ تھی کہ ایک اتنا بڑی ہائپ کریٹ ہوئی اور یہ کہا گیا جی کہ یہ اس میں وزیر اعظم بھی اس کی انویسٹیگیشن کی سپرویژن کر رہے ہیں اور اس میں یہ ان کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ان کی کنائیونس تھی، ایکٹیو کنائیونس تھی، لیکن ان کو بیل کیسے مل گئی، یہ کیا وجہ تھی کہ ضمانت پہ جو ہے وہ عصمت آدم جی رہا ہو گئیں۔ ناظرین، اس میں میں نے ایک سٹوری کی تھی ڈان اخبار میں کہ چالان میں کیا جو ہیں وہ بنیادی کمزوریاں ہیں۔ میں نے اس پر ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ جو چالان پولیس نے بنایا تھا اس میں عصمت آدم جی کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، کوئی رول ہی نہیں تھا۔ ایک خانہ پوری کے لیے انہوں نے نام لکھا اور ساتھ میں لکھا جی انہوں نے بھی فون کیا، ان کے والد کا کچھ تھوڑا بہت انہوں نے رول لکھا، لیکن جس طریقے سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں شاید ان کے جو والد ہیں ظاہر جعفر کے، ان کی بھی ضمانت جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا اس سے قبل ایک ان کی جو دونوں ہیں ظاہر جعفر کے والدین، ان کی جو بیل کی پیٹیشن تھی اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس میں بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کو تو مانا تھا کہ یہ جو ان کے خلاف دفعات لگائی گئی ہیں ان پر بیل ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے، عدالت کا استحقاق ہے کہ وہ کسی ملزم کو بیل دے یا نہ دے۔ انہوں نے ایک سرکمسٹانسز کی جو ہے وہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ایویڈنس کو جو ہے مبینہ طور پر چھپانے کی کوشش کی تو بیل ریجیکٹ کر دی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں آج معاملہ جو ہے وہ ذرا کچھ اور تھا اور عصمت آدم جی جو ہیں ان کو بیل اس وجہ سے مل گئی کہ جو پراسیکیوشن کا کیس تھا اس میں بنیادی نقائص ہیں جن کی ہم نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی، اور وہ یہ نقائص یہ ہیں کہ جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں ان کے کچھ ثبوت نہیں دیے۔ مطلب مثلاً یہ کہ اگر جو عصمت آدم جی ہیں ان کے حوالے سے تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، لیکن جو ان کے والد کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جی انہوں نے تھراپی ورکرز کو یہ کہا اور تھراپی سینٹر کے مالک کو یہ کہا کہ لاش جو ہے ٹھکانے لگا دو، بیٹے کو میرے ریسکیو کر دو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت صرف ایک ہیئر سے ایویڈنس ہے جو کہ 161 CRPC کے تحت ریکارڈ کی گئی سٹیٹمنٹ ہے ظاہر جعفر کی، جس کی قانونی طور پر کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان پر فرد جرم عائد کی گئی تو انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اور ٹرائل فیس کرنے کو کہا، اور ساتھ ہی جو ان کے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی ہیں انہوں نے چارج شیٹ کی کاپیاں بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں ٹرائل بھی جب چلے گا تو اس میں عصمت آدم جی کے حد تک شاید یہ بات ابھی واضح ہو رہی ہے کہ ان کی حد تک جو ہے وہ تو چیزیں کلیئر ہیں اور وہ بری ہو جائیں گی۔ ذاکر جعفر اور باقی جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے بھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بہت سے فلاز جو ہیں وہ شاید دانستہ یا نادانستہ طور پر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، تو یہ ابھی ٹرائل میں جو ہے وہ طے ہوگا کہ کیا ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔